بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہم کتاب کشف المراد مقصد خامس جس میں ہم بحث کر رہے ہیں امامت سے، اور امامت میں ہم نے چند ایک مسائل سے گفتگو کرنی ہے۔ ان میں سے مسئلہ اولا یہ تھا کہ آیا تجویز امام یعنی امام کو نصب کرنے کے لیے تجویز دینا عوام کو اس چیز کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے ہم نے گفتگو کی کہ عوام کے لیے حق حاصل نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ادلہ پیش کیے۔ اس کے بعد مسئلہ ثانیہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ادلہ عقلیہ پیش کیے۔ اب اس کے بعد ہم پیش کر رہے ادلہ سمعیہ و نقلیہ۔ انہی ادلہ سمعیہ یعنی انہی ادلہ نقلیہ میں سے آج ہماری ہے چوتھی دلیل۔ تو آئیے بڑھتے ہیں چوتھی دلیل کی طرف۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ ایک آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ ادلہ نقلیہ ہے لہذا ایک روایہ ایک آیت کریمہ جس کو بطور نقل کے طور پر نقلیہ اور سمعیہ کے طور پر نقل کیا گیا اور اس سے استدلال کیا گیا۔ استدلال عقلی ہے، یعنی کیونکہ اس کا مین ہدف اور مین پوائنٹ چونکہ سمعی ہے لہذا اس بنا پر اس کو ادلہ سمعیہ سے تعبیر کیا گیا، اگرچہ مرکب ہے ادلہ سمعی اور عقلی سے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی مال غیر کو طریق باطل سے کھانا جائز نہیں ہے۔ اپنے اموال کو ایک دوسرے کے درمیان جو تمہارے مال ہے وہ بغیر اجازت دیگر نہ کھاؤ۔ اب اس میں ایک عنوان آیا، عنوان بطلان ہے، باطل ہے۔ باطل طریقے سے غیر کے مال کو نہ کھاؤ مگر یعنی مگر یہ کہ ایک دوسرے کی رضایت ہو یا تجارت ہو، یعنی کچھ موارد استثنائی ہے، یعنی کلی طور پر غیر کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے، مگر اس حرمت کو ختم کرنے والا کچھ عناوین خاصہ ہے، کچھ معاملات ہے، رضایت ہے وغیرہ ذالک، کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ مجوز قرار دیتا ہے کہ آپ غیر کے مال میں تصرف کریں، یعنی نقل مال کی کچھ خاص محرکات، خاص عناوین و اسباب موجود ہیں۔ مثلا آپ معاملہ کرتے ہیں، اب معاملے میں بہت سارے اقسام ہیں۔ معاملہ میں آپ شراکت داری کرتے ہیں، معاملہ میں آپ مواربہ کرتے ہیں، معاملہ میں آپ بیع کرتے ہیں، معاملہ میں آپ وغیر ذالک بہت سارے عنوان تجارت یا بیع کے بھی یعنی آپ اس میں بہت سارے اقسام بیان کیے گئے ہیں، یا آپ ہبہ کرتے ہیں یا آپ وقف کرتے ہیں وغیر ذالک، ان عناوین میں سے جو عناوین مجوز ہے غیر کے مال میں تصرف کا۔ تو ان تمام عناوین کے ذیل میں مثلا آپ خود بیع کو لے لیں جو کہ ایک معاملہ ہے، فقہ میں اس کے اوپر اتنی گفتگو کی گئی ہے کہ اس کی گفتگو اور اس کی جو احکامات ذیلی ہے وہ بھی لا تحصیٰ کے حد تک ہے۔ تو لہذا غیر کے مال میں تصرف جائز ہونے کے لیے ان تمام احکامات کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ جب غیر کے مال میں تصرف کر رہا ہو تو آپ باطل سے ہمکنار نہ ہو، باطل کا ارتکاب نہ کرے۔ پس ضروری ہے کہ طریقے صحیح تصرف مال غیر کو بھی بتلایا جائے کہ غیر کے مال میں تصرف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ایسا کہ ہم کو یقین ہو جائے کہ اس طریقے سے تصرف ہمارا صحیح ہے اور دیگر علاوہ ازیں طریق باقی طریقوں سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ طریق صرف ایک دفعہ جاننا ضرور کافی نہیں ہے، بلکہ یہ طریق معاشرت
ہر وقت معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ہر وقت پتہ ہو کہ فلانا ان موارد میں جائز ہے، ان موارد میں حرام ہے۔ اب یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم اور حدیث جمیع حوادث کو بتلانے میں کافی نہیں ہے۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں میں متشابہ بھی ہے، محکم بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، غیر ذالک عام بھی ہے، خاص بھی ہے، اطلاق بھی ہے، تقیید بھی ہے، وغیرہ ذالک جتنے استدلالات قرآن سے ہو سکتے ہیں وہ سارے قرآن کے اندر موجود ہے۔ متشابہات و محکمات میں ہی آپ دیکھیں یا حروف مقطعات میں دیکھیں تو ان میں ایسی نشانیاں موجود ہیں، ایسے علوم اس کے اندر مرموز ہے جن کو ہر کوئی عام نہیں سمجھ سکتا۔ کلی طور پر علماء کرام نے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے اس کو تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں۔ وہ اس طرح سے کہ حصہ اولا وہ ہے جس کو ہر فرد عام سمجھ سکتا ہے، ہر فرد عام سمجھ سکتا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو قرآن یعنی عربی گرامر کو، عربی زبان کو جانتے ہوں تو وہ تمام اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہے۔ اب اس میں مثلا کچھ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں جو عربی نہیں سمجھتے تو قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ڈائریکٹ، بلکہ قرآن کے ترجمے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک نقطے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، جو لوگ عربی جانتے ہوں تو کچھ آیتیں ایسے کہ ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع بصیر، یہ بہت ساری ایک واضح آیتیں ہیں جس کو ہر عربی جاننے والا فرد کیا ہے ان آیتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف، اب دوسری قسم قرآن کی آیتوں کی دوسری قسم وہ آیتیں ہیں جن کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس جو علماء ہے، جن کو علماء کہتے ہیں، علماء ان آیتوں کو جانتے ہیں اور اسی ایک حصے مثلا علماء جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو کشش ثقل کی جو یعنی اس کے بارے میں یعنی جو آیتیں ہیں، یا مثلا السماء کو تم دیکھتے ہو بغیر عمد ترونہا، یا اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں مثلا بہت سارے علمی متون، علمی انکشافات وہاں پر کیے گئے ہیں۔ تو ان آیتوں سے جس فن میں عالم ماہر ہوگا وہ یعنی علوم قرآنی میں ماہر ہو، قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم مثلا فصاحت و بلاغت و علوم مثلا صرف و نحو و فقہ و اصول و غیر ذالک، تجوید، قرات و تاریخ، علوم قرآنی وغیرہ، تفسیریں، تمام روش، تمام چیزیں، وہ تمام علوم جو کہ قرآن کی آیت کی تفسیر کے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ان علوم سے آشنا ایک فرد عالم ان آیتوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ہر کوئی عام فرد، ہر عربی جاننے والے ان آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہذا قرآن کی دوسری قسم یعنی آیتوں کی دوسری قسم یہ والا حصہ ہے۔ اب قرآن کا تیسرا حصہ وہ والا حصہ ہے جس کو صرف اللہ، رسول اور اولی الامر آپ کہے یا معصوم امام کہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیونکہ مثلا حروف مقطعات کو دیکھیں، مقطعات کو ہر فرد جس کا معنی نہیں سمجھ سکتا، صرف اللہ، رسول اور صاحبان امر یعنی معصومین ائمہ علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر بہت سارے استدلالات اور روایات ہے، یعنی وہ لوگ جن کو رسول نے خود ڈائریکٹ تعلیم دی وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے استدلالات، ہر کوئی فرد اس کا تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو لہذا تاریخ اسلام میں جتنی تفسیریں لکھی گئی، جتنی کاوشیں علماء کی طرف سے کی گئی، تو وہ تمام کے تمام کاوشیں اسی ایک حصے کی تفسیر و تعویل و بیان کے لیے ہے جس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، لیکن باقی وہ والا حصہ جس کو علماء بھی نہیں سمجھ سکتے، جن کے لیے صاحبان امر، معصومین اور ائمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، وہ والا حصہ اپنی جگہ پر باقی ہے، لہذا ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایت معصومین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو گیا۔
اب ہے حدیث. آیا جب اس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ قرآن کافی نہیں ہے، یعنی ہر فرد اس سے نہیں سمجھ سکتا، تمام مسائل اس میں بیان نہیں ہے، یہ تو صرف اخبار کی سرخیوں کی طرح ہے جس میں جامع اور قوانین اور بنیادی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ان سے مزید تفصیلی احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اولی الامر اور بیان کرنے والے رسول اور امام کی ضرورت ہوتی ہے. اب آتا ہے حدیث کی طرف. کیا حدیث تمام یعنی جمیع حوادث کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ تو یہ بھی کافی نہیں ہے. اس کی بہترین دلیل آپ باقی چیزوں کو چھوڑے کہ جمیع احادیث کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی 100 سال تک، کیا اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام یعنی ہر وقت تمام صحابی ساتھ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک صحابی ممکن ایک روایت کو نقل کرے، دوسرا صحابی کوئی دوسری روایت نقل کرے. تو اس طرح سے ایک فرد کے پاس جمیع علوم سوائے مولا علی علیہ السلام کے کسی بھی صحابہ کے پاس جمیع علم میں قرآن موجود نہ تھے. تو لہذا اگر آپ اس چیز کے قائل کریں تمام صحابی کو تمام علوم کا اگرچہ دیا گیا پھر بھی ہم تک نہیں پہنچے، اس کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ آپ اگر صحاح ستہ کو دیکھیں تو اس میں جو روایات تفسیری ہے ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ قرآن کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی قرآن کی نصف یعنی 20ویں حصے کی تفسیر کے لیے بھی یہ چیزیں آیتیں جو یعنی روایات پہ آئی ہے وہ روایتیں کافی نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث میں تمام یعنی قرآن کی تفسیر بیان کی گئی ہے، لہذا اس کو آپ ماننا پڑے گا. لہذا قرآن اور جب حدیث کافی نہیں ہے تو لہذا کیوں؟ اس لیے کہ نصوص بہت کم ہے، متشابہات زیادہ ہے، لہذا احتیاج ہوگی اجتہاد کے. لہذا فریقین شیعہ سنی دونوں مانتے کہ اجتہاد کیا ہے؟ جائز ہے. اب کیونکہ مجتہد جب حکم دیتا ہے تو مجتہد کا حکم ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے ظاہر حکم یعنی اس کے لیے حکم باطنی شمار ہوتی ہے، وہ حکم ظاہری پر عمل کرتے ہیں، وہ اجتہاد میں اپنے رائے سے بھی کام لیتے ہیں، یعنی اس کا فہم کا اچھا خاصا کردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو روایات کے علاوہ وہ ظنون کی طرف بھی جاتے ہیں. ظنون کو حجت، ظنون معتبرہ کچھ ہے جو اس کے لیے حجت قرار دی گئی ہے، وہ امارات، اور اس کے علاوہ اصول عملیہ اصول اربعہ سے بھی استدلالات کرتے ہیں، اور اہل تسنن کے ہاں استحسان و قیاس وغیرہ سے بھی کرتے ہیں. تو اس کا حکم جو ہے وہ حکم یقینی نہیں ہے بلکہ یہ ظنی ہے. بلکہ خود ظنی ہونے کی بہترین دلیل یہ بھی ہے کہ خود کبھی مجتہد حکم کو سمجھ کر خود ہی رد کر دیتا ہے. تو لہذا آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے کہ مجتہد کا جو حکم ہے وہ حکم واقعی نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے حکم کو رد کر رہا ہے، لہذا واقعی حکم تو یہ نہیں ہو سکتی، تو صرف حکم ظنی ہے. لہذا ضروری ہے کہ مفسر آیات اور احادیث امام معصوم ہو جس کے بیان میں خطا نہ ہو، جو واضح طور پر ہمیں یہ بتلائے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا، حرام صحیح تصرف مال کے طریقے کیا ہے. تو لہذا اس آیت میں کہ ایک امام خود بچنے کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کے لیے کہ حرام طریقے سے دوسروں کے مال میں تصرف نہ کرے، پورے کا پورا علم اس امام کو ہونا چاہیے، اس معصوم کو ہونا چاہیے. مجتہد ہونا کافی نہیں ہے. زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ضرور ہے جو حقیقی حکم خداوندی کو لوگوں تک پہنچائے، اور وہی کون ہے؟ معصوم امام ہے. اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ زمانے رسول میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علم حضرت علی علیہ السلام کو عنایت فرمایا اور ان کو تعلیم دی. تو لہذا آپ کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے اولاد میں سے ائمہ کرام علیہم السلام پورے کے پورے علم قرآن رکھتے ہیں اور انہوں نے تعلیم دی ہے. لہذا یہ آیت کریمہ جو ہم نے پیش کی یہ عصمت کے علاوہ ضرورت وجود امام کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے. کیوں؟ اگر احکام خداوندی کو بیان کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدم بیان لازم آئے گا اور قبح عقاب بلا بیان لازم آئے گا، یہ صحیح نہیں ہے. لہذا ہر زمانے میں ان آیتوں کا یعنی ایک مفسر قرآن مبین قرآن کا ہونا ضروری ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے بھی یہ چیز واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے،
اور ہر فرد کا امام ہونا کافی نہیں ہے، کسی بھی فرد کا امام ہونا کافی نہیں، بلکہ وہ فرد امام معصوم میں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔